السلام علیکم دوستو آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس پر خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، اور وہ چیز ہے لعنت۔ ہم آج کل ہر ایک چیز پہ، ہر شخص پہ، جانوروں پہ، ہواؤں پہ، اداروں پہ، ہر چیز پہ ہم لعنت بیچتے رہتے ہیں، اور اس کام میں بڑے عقل مند، بڑے دیندار، تعلیم یافتہ اور خاص کر جنونی قسم کے جو نوجوان ہیں یا پھر عورتوں کی اکثریت، یہ سب اس میں مبتلا ہے۔ یہ ایک عادت سی بن گئی ہے، تھوڑی سی کوئی تکلیف ملے فوراً لعنت۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے غلاموں کے بارے میں لعنت کے الفاظ نکلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے وہ الفاظ سن لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کراہت اور تعجب کے انداز میں فرمایا، رب کعبہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص صدیق بھی ہو اور لعنت کرنے والا بھی ہو۔ ان الفاظ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ اتنا گہرا اثر ہوا کہ انہوں نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا، اور پھر بارگاہ رسالت میں آ کر کے ندامت بھرے لہجے میں معافی مانگی اور فرمایا کہ اب ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ دوستو، یہ بہقی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ مشرکین کے حق میں بد دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے پر لعنت نہ ڈالو، آپس میں یوں نہ کہو کہ تجھ پہ اللہ کا غضب ہو، اور نہ آپس میں یوں کہو کہ تو جہنم میں جائے، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے یوں کہو کہ آگ میں جلو۔ یہ مشکات شریف، ترمذی شریف اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے ہوا پر لعنت کی، یہ جو ہوا چلتی ہے نا، اس پہ لعنت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا پر لعنت نہ کیا کرو، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے حکم سے چلتی ہے، اور جو کوئی ایسی چیز پر لعنت کرے جو لعنت کی مستحق نہیں، تو لعنت اسی پر لوٹا دی جاتی ہے جس نے لعنت کی ہے۔ دوستو، دو چیزیں ہیں، دو کلمے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، اور ایک کلمہ ہے لعنت اللہ علی فلاں۔ اب لعنت اللہ علی فلاں اگر ہم ابلیس پر بھی نہیں کرتے تو بھی ہماری پکڑ نہیں ہے، مگر اگر کسی ایسے شخص پہ، ایسے جانور پہ، ایسی چیز پہ ہم نے لعنت کی جو لعنت کی مستحق نہیں، تو وہ لعنت ہم پہ ہی واپس لوٹ کے آئے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم بجائے لعنت برسانے کے ہم خاموش رہیں۔ خاموشی میں بہتری ہے، ہم اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھیں، ہمیشہ اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔